بیت اللہ پر قصی کا اقتدار ہاں دیکھو ایک منٹ جب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت کیدار نابت کے بعد بنو جرہم کے بعد خزاعہ. اب خزاعہ سے کس نے لے لیا؟ قصی بن کلاب نے. ٹھیک ہے، یہ ترتیب اس طرح ذہن میں رکھ لینا. چلو جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں. ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بے فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بجائے کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کہیں زیادہ حقدار ہوں. اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں. چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے. ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کر لیا. دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ ڈور سنبھالے گا. ٹھیک ہے. تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا. چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا. جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غسان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاعہ نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا. اس پر قصی نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے. بہرحال وجہ جو بھی ہو، ایک منٹ قریش اور کنانہ یہ 2 قبیلے ہیں. اس کے ساتھ آپ لکھ لیں، ریلیٹڈ سوال ہے کہ قریش اور کنانہ یہ غزہ جو بت تھا نا، غزہ کا جو بت تھا اس کی عبادت کون کرتے تھے؟ قریش اور کنانہ کرتے تھے. یہ آپ لکھ لیں. اور غزہ کی بت کو کس نے ڈایا تھا، ختم کیا تھا پھر فتح مکہ کی یعنی 25 رمضان المبارک کو خالد بن ولید کی 30 سوار تھے اور وہ وہاں پہنچے اور غزہ کا جو بت تھا نا وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. چلو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے سر؟ ہاں یہ ہو رہی ہے. چلیے اس میں بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور طوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں. اس پر طوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا. یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی. اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا. پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے. اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئی اور بنو بکر کے ہاں شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا. ہاں یہ امپورٹنٹ سوال یہاں پر یہ ہے. یہ جو بنو بکر اور اس طرح بنو خزاعہ کے درمیان جو یہ کیا نام تھا، قصی بن کلاب اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، تو پھر یہ جو شخص تھا نا یعمر بن عوف نے فیصلہ کس کے حق میں سنایا؟ قصی بن کلاب کے حق میں فیصلہ سنایا. اور اسی یعمر بن عوف کا لقب جو تھا نا وہ شداخ تھا. کیا پڑ گیا؟ شداخ. اور شداخ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پاؤں تلے روندنے والا. اگر ایسا سوال آ جائے کہ شداخ کا معنی کیا ہے، تو آپ نے یہی معنی اگر MCQs میں ہو تو پاؤں تلے روندنے والا. اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے وہ وجہ بیان کر رہا ہے. چلو یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاعہ کے بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے. نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائیگاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں. البتہ خزاعہ اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک قصی کے حوالے کر دیں. اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداخ پڑ گیا اور شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا. اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور قیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا. جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا. مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے. ہاں جی. قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر لیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا. البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں ہے. قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں ہاں جی ایک منٹ یہ انڈر لائن کر دو. دارالندوہ کس نے قائم کیا تھا؟ دارالندوہ
یعنی جس کو آج کل ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں نا، پارلیمنٹ جدھر مشورے ہوتے ہیں، جدھر سے ایک قانون، جس طرح ہمارے ایوان بالا اور ایوان ذریعے ہیں، جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر میٹنگ ہوتی ہیں، جہاں پر ایک چیز کے اندر ترمیم ہوتی ہے، تو یہ دارالندوہ کس نے قائم کیا تھا؟ یہ قصی بن کلاب نے قائم کیا تھا۔ چلو اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا، اور یہی ان کے لیے الجھے ہوئے مسائل بخود خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق اچھا، مشورے ایک منٹ ہوتے تھے اور جہاں ہے لڑکیوں کی یہ سرپرستی قصی بن کلاب جو تھا نا، انہوں نے وہ جو ابھی جو عہدے بنائے تھے نا، لواء کا عہدہ، حجابت کا عہدہ، رفادہ کا عہدہ اور سفارت کا عہدہ، اور پھر ہر قبیلہ کو یہ عہدہ دیا تھا، وہ یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ یہ تقریباً 10 تھے، اور ہر قبیلے کا نام بھی ہوگا اس میں۔ چلو یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، لیواء یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، سقایا، پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی، کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ رفادہ، حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی، جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا، وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناسب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا ایک منٹ عبدالمناف۔ قصی کا پہلا بیٹا، ابھی بھی اہم سوال ہے، پہلا بیٹا عبدالدار تھا، دوسرا بیٹا عبد مناف تھا۔ اب اسی عبد مناف سے آگے جو سلسلہ وہ آ رہا ہے نا، وہاں آپ کو جو تاریخ اسلام میں ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ بھی اس میں پھر واضح ہو جائے گا۔ جی۔ قصی کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا عبد مناف۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلا کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لیواء، سقایت اور رفادہ، سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی، اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش 2 گروہ میں بٹ گئے، اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کا مناصب بنو عبد مناف کو دے دیے گئے، اور دارالندوہ کی سربراہی، لیواء اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ ہی میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو